امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، یان اوڈا۔ سیوگی ارسوئے ایک مشہور ٹی وی پریزنٹر جس کا کریئر زوال کا شکار ہے، اچانک ملک کے معروف تاجروں میں سے ایک فکرت اللہ بے سے شادی کر لیتی ہے۔ اس غیر متوقع شادی نے سب کو چونکا دیا ہے۔ سیوگی اور فکرت دونوں کی ماضی میں ناخوشگوار شادیاں رہی ہیں۔ وہ اب اپنے دوسرے مواقع کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کی شادی کا مطلب ہے کہ ان کے دو بہت مختلف خاندان اکٹھے ہوں گے۔ ان دو بالکل مختلف خاندانوں کا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے سے سیوگی اور فکرت کی توقع سے کہیں زیادہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے، جس سے خاندان کے تمام افراد، خاص طور پر ان کے بچوں ٹائلن اور شیلیلے کی زندگی بدل جائے گی، جو مجبور ہیں ملحقہ کمروں میں رہنے کے لیے۔ نمبر 9، کارا آچ دستانی۔ یہ سیریز جلال آغا کی پیروی کرتی ہے، جو اپنے علاقے کی تمام زمینوں کا لالچ کرتا ہے، تمام آغا کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور بالآخر اس کے آخری حریف عثمان آغا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے دن عثمان آغا کی بیوی رضیے ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ جلال آغا کے غضب سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو جلال آغا کی بیوی آسیے کے سپرد کر دیتی ہے، جو اتفاق سے اسی دن بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ یہ نادانستہ طور پر عمر کو اس شخص کا بیٹا بنا دیتا ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ دوسری جانب جلال آغا کی اہلیہ آسیہ کے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور عمر ایک ایسے نوجوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو سب کا پیارا اور قابل احترام ہوتا ہے، جو اس کے والد جلال آغا کے بالکل برعکس ہے۔ نمبر 8، اٹ از اے لو۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں 17 سالہ یشل کو اس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جس نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا، ایرسن، جو اس علاقے میں خدمات انجام دے رہا ہے، اسے اپنی شادی سے اغوا کر لیتا ہے۔ تاہم دلہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہیں اور دلہن اور سپاہی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ دلہے نے ایرسن کو مار ڈالا اور یشل نے دلہے کو مار ڈالا۔ یشل جیل چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے 2 بچوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ جب یشل کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ طوفان قبیلے کے خون کو نہیں بخشے گا، یشل نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کی رہائی پر وہ ایرسن کے خاندان سے رابطہ کرے گی اور دعویٰ کرے گی کہ ایرسن اس کے بچوں کا باپ ہے۔ نمبر 7، مائی ونڈرفل لائف۔ دبئی کی چمکتی ہوئی آسمانی لکیروں سے لے کر میامی کے دھوپ میں بھیگے ساحلوں تک، مائی ونڈرفل لائف شبنم کے سفر کی پیروی کرتی ہے۔ ایک مخالف ہیروئن جو مشکلات سے پیدا ہوئی، جو معاشرے کی سیڑھی کی چوٹی تک اپنے پنجے گاڑتی ہے۔ شبنم ایک اسکالرشپ والی بچی تھی جو ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھتی تھی، جہاں اسے امیر طلبہ کے والدین اور یہاں تک کہ اس کے کچھ اساتذہ نے تنگ کیا تھا۔ اس کے دماغ کے باوجود کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے ان کی سطح تک پہنچائے گی، لیکن پلاسٹک سرجری اور اٹل خواہش کے ساتھ شبنم نے حتمی انعام حاصل کیا، اونور نامی ایک امیر شوہر۔ نمبر 6، لانڈری بکس۔ ہر امیر محلے کے لیے غریب عورتوں کی فوج ہوتی ہے جو اسے چلاتی رہتی ہیں۔ یہ تمام صفائی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے اور گھریلو مدد ایک ہی اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ وہ پوشیدہ رہیں گے۔ فرنیچر کے ٹکڑوں کی طرح وہ ایک فنکشن کے خدمات کے لیے موجود ہیں اور بس کسی اور کے خاندان کے لیے سارا دن کام کرنے کے بعد ہی وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اپنے خوابوں اور خواہشات کے ساتھ حقیقی لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 5، ان لمیٹڈ لو۔ ان لمیٹڈ لو خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے
تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل رضوان لیٹو کو تباہ کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے۔ نمبر 4، اینادر لو۔ اینادر لو مشہور اینکر پرسن کینان اور امبیشیس پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتی ہے، جو قتل کی تفتیش کے دوران راہیں عبور کرتے ہیں اور اصرار، تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں، ان کا سامنا چونکا دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ سیریل کلر کیس کینان کی کوریج کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے، جو لیلا کی طرح قاتل کے تعاقب میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے، لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریک واقعات سے جڑا ہوا ہے، جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ نمبر 3، وائلڈ۔ وائلڈ علی کے شاندار سفر کی پیروی کرتی ہے، جسے بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا اور اسے اغوا کرنے والے گروہ کے لیے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام یمان رکھ لیا اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے اغوا کاروں سے بچ نکلا۔ اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان سب کے ذریعے یمان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے ارد گرد چھائے ہوئے اندھیرے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ معاملات اس وقت پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب یمان شہر کے امیر علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی رویا سے ملتا ہے۔ نمبر 2، سفائر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے، جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جس کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یامان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 1، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا، جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلیندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ برسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔